الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 17 کے اندر جو اردو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے مضاف اور مضاف الیہ کا المختصر میں کہ مضاف جو ہوتا ہے اس میں بغیر الف لام کے بھی سنگل پیش آتا آخر میں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے تھے ادبو، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے، جیسے الاستاذی اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، ٹھیک اس طرح ہم نے پڑھے تھے۔ تو اس کو ہم لیکن ملا کے پڑھتے ادب الاستاذی، اور ملانے کی صورت میں ہم نے بتایا تھے کہ الف جو ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف پڑھا نہیں جاتا۔ اگر ہم الاستاذی سے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو الف پڑھا جائے گا، لیکن پھر بات وہی ہے جب پیچھے کا لفظ ہی نہیں رہے گا تو الاستاذی کے ذال کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گا بلکہ ذال کے اوپر پیش آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ المختصر میں ہم نے سمجھے تھے، زیادہ اس کی ڈیٹیل ہم نے نہیں جانے اس لیے کیونکہ اس کے اندر زیادہ اس کے بارے میں آئے گا نہیں، بس سمجھنے کا مطلب یہ تھا یہ جو چیز ہے مضاف اور مضاف الیہ اس میں ہے وغیرہ کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناقص ہوتا، ادھورا جملہ ہوتا ہے، یہ بس ہمیں سمجھنی تھی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے سمجھے تھے کہ جیسے ادب الاستاذی، استاذ کا ادب اب ضروری ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے وغیرہ کچھ آگے نہیں بیان ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اسی طرح پھر آگے بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے لڑکے کا نام، تو نام کے لیے عربی ہم نے پڑھا تھا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکے کے لیے لڑکے، ٹھیک۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذہن میں غور سے دیں گے تو جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے جیسے اوپر دکھ رہا ہے کہ ادب الاستاذی، تو اس کا ترجمہ ہم الٹ کر رہے تھے، ہے نا، استاذ کا ادب اس طرح ہم ترجمہ کر رہے تھے، ٹھیک، یعنی پہلے لکھا تو ادبو ہے لیکن ادب کا ترجمہ ہم آخر میں کہہ رہے ہیں، اور بعد والا جو لکھا ہوا ہے استاذی تو اس کا ترجمہ ہم پہلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم اس میں بھی ترجمہ کریں گے۔ یہاں پہ چکا لکھا ہے لڑکے کا نام، ٹھیک ہے، تو لڑکے یہ آخر میں ہم کریں گے، نام کا پہلے عربی پہلے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی بن جائے گی اسم الولدی۔ اب چونکہ اگلا جو لفظ ہوگا مضاف الیہ جس کو کہہ رہے ہیں ہم، تو وہ الف لام کے ساتھ ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب میں تقریباً الف لام ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا عربی ہم بنا لیں گے اسم الولدی، تو اس کا معنی ہو جائے گا لڑکے کا نام، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے آدمی کی تصویر، آدمی کی تصویر، تو آدمی کی تصویر ہے تو تصویر کی عربی ہم پہلے لائیں گے اور آدمی کا بعد میں لائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا رسم الرجلی، چونکہ یہاں پر الف لام بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الرجلو ہوتا ہے، یعنی الرجلو نہیں پڑھا جاتا، اسی لیے اس کو ہم کہیں گے رسم الرجلی، بس اتنا ہی کہیں گے۔ آگے لکھا ہے باغ کا میوہ، اور میوہ کی عربی ہمیں پہلے لانی ہوگی کیونکہ الٹ ہمیں اس کی عربی بنتی ہے، یا یوں کہہ دیں اس کا الٹ ترجمہ ہوتا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم عربی میں لائیں گے پہلے میوہ کا فاکہۃ آتا ہے، تو اس چونکہ ہمیں مضاف بنانی ہے تو اس کے لیے سنگل پیش ہوتا ہے، تو فاکہۃ لائیں گے، اس کے بعد باغ کے لیے حدیقۃ استعمال ہوتا ہے لیکن الف لام لگائیں گے تو الحدیقۃ ہو جائے گا، لیکن پھر پیچھے کا لفظ جو جوڑیں گے فاکہۃ تو اس کے ساتھ میں ہم اس طرح بنائیں گے عربی فاکہۃ الحدیقۃ، ٹھیک ہے، فاکہۃ الحدیقۃ۔ آگے لکھا ہے گھر کا کام۔ اب میں بار بار نہیں کہوں گا کہ مضاف اور مضاف الیہ وغیرہ، بلکہ آپ کو اب سمجھ آنا یہ پورے کے پورے مضاف اور مضاف الیہ ہی بنے گا، بس یہ ذہن میں رکھیں گے ضرور کہ اس کا ترجمہ ہمیں کرنے میں الٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ گھر کا کام تو پہلے کام کی عربی لائیں گے، اور جو پہلے عربی لائیں گے وہ مضاف ہوگا، اور جو بعد میں عربی آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن ترجمہ میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر کی مثال میں سمجھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں اب جلدی سے عربی بنا دیتا ہوں۔ تو لکھا ہے گھر کا کام، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے
शुगलुल बैती, शुगलुल बैती यानी घर का काम। ठीक है, आगे लिखा है चूहे का रंग, तो चूहे का रंग के लिए हम कहेंगे लौनुल फारी। आगे लिखा है दोस्त का घर, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे बैतुस सदीक़ी। बैतुस सदीक़ी इसलिए होगा क्योंकि बैतुल सदीक़ी नहीं हो सकता, क्योंकि साद जो हरफ शमसी में से आता है, इसके बारे में हमने पीछे वजाहत कर दिए थे सबक नंबर 4 के उर्दू के अंदर ही, उर्दू तर्जुमा के अंदर, तो उसमें आप समझ सकते हैं और अच्छे से। आगे लिखा है लिखने का वक्त, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे वक़्तुल किताबती। ठीक है, किताबती ता के नीचे ज़ेर, हर किसी में इसमें नीचे ज़ेर आएगा आखिर वाले में। आगे लिखा है मुस्लिम का ईमान, मुस्लिम का ईमान, तो इसके लिए हम कहेंगे ईमानुल मुस्लिमी। ठीक है, आगे लिखा है क़यामत का दिन, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे यौमुल क़यामती। आगे लिखा है इंजीर का दरख्त, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे सजरुत्तीनी। यहाँ पर भी सजरुत्तीनी इस तरह नहीं होगा, बल्कि सजरुत्तीनी होगा। ठीक है, आगे लिखा है गुलाब का मौसम, फसलुल वर्दी, यानी गुलाब का मौसम, फसल का माना मौसम होता है। तोते का पिंजरा, तो इसकी अरबी हम बना लेंगे कफसुल बबकाई। ठीक है, आगे लिखा अरब की ज़मीन, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे, ज़मीन के लिए अर्द इस्तेमाल होता है, तो अर्दुल अरबी इस तरह हम बनाएंगे। बा के साथ या नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बा के नीचे सिर्फ हम ज़ेर दे देंगे। आगे लिखा है अल्लाह का नाम, तो इस्मुल्लाही, इस्मुल्लाही। ठीक है, इस्म अलग होगा, अल्लाह ही अलग होगा। ठीक है, आगे लिखा है लिखने की मश्क, तो मश्क की अरबी हमने अभी पढ़े पीछे में कि मश्क तमरीन को कहते हैं, तमरीन इसकी अरबी आती है, तो इसकी अरबी बन जाएंगी तमरीनुल किताबती, यानी लिखने की मश्क। आगे लिखा है वालिद के दोस्त, तो सदीक़ुल वालिदी। ठीक है, आगे लिखा अल्लाह की किताब, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब किताबुल्लाही। क़ब्र का अज़ाब, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे अज़ाबुल क़ब्री। ठीक है, यानी क़ब्र का अज़ाब। आगे लिखा है पढ़ने का वक्त, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे वक़्तुल क़िराअती। ठीक है, यानी पढ़ने का वक्त। इस तरह आगे लिखा है अल्लाह का घर, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे बैतुल्लाह, जैसे काबा शरीफ को कहते हैं ना बैतुल्लाह, यानी अल्लाह का घर। आगे लिखा है कौवे का रंग, तो रंग के लिए लौन इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे लौनुल गुराबी, कौवा के लिए गुराब इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे लिखा है मछली की शक्ल, तो शक्ल के लिए हम शक्ल ही इस्तेमाल करेंगे छोटी काफ से, तो हो जाएगा शक्लुस समकी। समकी हमने सबक नंबर 7 में पढ़े थे कि मछली के लिए इस्तेमाल होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे शक्लुस समकी। ठीक है, हमने 12 बताया कि अगला जो लफ्ज़ होगा इसमें वो सब में अलिफ लाम दाखिल होगा। ठीक है, आगे लिखा है गुलाब का पौधा, पौधा। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे अरबी बनाएंगे गरसुल वर्दी। आगे लिखा है अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह का बंदा, तो इसके लिए हम तो बहुत बार यूज़ करते हैं, पढ़ते हुए आते हैं, बोलते हुए आते हैं अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। अब्द का माना होता है बंदा। अल्लाह का रसूल, तो इसके लिए हम अरबी करेंगे रसूलुल्लाही, जैसे हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, इस तरह। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कि अल्लाह का रसूल। आगे लिखा है कुरान की तालीम, तो इसकी अरबी हम बनाएंगे तालीमुल कुरानी। ठीक है, आखिरी में लिखा हुआ तालीम का तरीक़ा, तालीम का तरीक़ा, तो इसके लिए हम कहेंगे तरीक़ा के लिए हम मिनहाज इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा मिनहाजुत तालीमी, मिनहाजुत तालीमी, यानी मिनहाजुल तालीमी इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि लाम को हम गिरा देंगे। ठीक है, जीम को, मिनहाज के जीम को हम तालीम के ता से मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, मिनहाजुत
التعلیمی، ٹھیک ہے، یعنی لکھا جائے گا تو الف لام کے ساتھ میں التعلیم، لیکن ہم اس کو الف لام کو پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس کی عربی بھی بنا لی ہوں گے بہت آسانی سے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دی جائے گی۔ اور اگر آپ نے پیچھے والی سبق نہیں پڑھے ہیں تو ضرور آپ پڑھ لیجئے تاکہ اچھے سے چیزیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔